بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ نہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض حضرات محض اپنی عقل سے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان کر کھا پی لیتے ہیں۔ حالانکہ اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ جانتے ہوئے کہ بھول کر کھانا کھانے کے بعد عمدن یعنی جان کر جمع کرنے کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا، اور اگر جان کر محض کھانا کھانے کی صورت میں صرف قضا ہے، یعنی اس روزہ جو آپ کا ٹوٹ گیا ہے تو اس کا بعد میں آپ کو قضا رکھنا ہے۔ اسی طرح سے بھول کر کھانا اور صحبت کرنا، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لیا یا بھولے سے صحبت ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں گیا، اور اگر بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیز اگر بھول کر کئی مرتبہ بھی کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں گیا۔ اب دیکھیں، ایک آدمی بھول کر کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے، اگر وہ دن میں 10 مرتبہ بھول کر کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر کھایا ہے، اس کو روزہ یاد تھا پھر بھی جا کے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن بھول کر کھانے پینے کی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کتاب دیکھیے قدوری، دوسری کتاب مسائل رمضان۔ ایک شخص کو بھول کر کھاتے ہوئے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر اس شخص میں روزہ رکھنے کی قوت و طاقت نہ ہو، روزہ سے تکلیف ہوتی ہو تو اس کو یاد نہ دلائے بلکہ کھانے دے۔ کتاب دیکھیے فتاوی عالمگیری۔ اب دیکھیے، اس مسئلہ میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی طاقتور ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، تو اس کو اگر وہ بھول کے کھا پی رہا تو اسے آپ یاد دلا دیں کہ بھائی آپ روزہ ہے، آپ مت کھائیے، تو گویا اس کو یاد ہے میں تو بھول کر کھایا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب دوسرا آدمی دیکھیے کمزور ہے، ضعیف ہے یا بوڑھا آدمی ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے اور پھر وہ بھول کر کھا پی رہا تو آپ اسے کھانے دیں، تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کتاب دیکھیے فتاوی عالمگیری، دوسری کتاب مسائل رمضان۔ روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزہ میں کچھ نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک یا ناک کی غلاظت میں سرما کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا۔ کتاب دیکھیے قدوری، دوسری کتاب مسائل روزہ۔ اب دیکھیں، یہاں پہ روزے کی حالت میں آپ سرما لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے سرما لگانے کے بعد اگر تھوک کا ناک کی غلاظت یعنی ناک کے ذریعے سے آپ کا وہ جو کالا ہوتا ہے سرما، وہ ناک کے ذریعے سے نکل رہا ہے یا آنکھ کے ذریعے سے نکل رہا ہے تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا، سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا یعنی آپ ناپاک ہو گئے، پھر بغیر غسل کیے ہوئے روزہ رکھ لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، گویا روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ کتاب دیکھیے علم الفقہ، دوسری کتاب مسائل روزہ۔ روزے کی حالت میں آنسو کا منہ میں چلا جانا، اگر روزے دار کے منہ میں آنسو داخل ہو تو اگر تھوڑے ہوں جیسے کہ 1-2 قطرے یا اسی طرح کے 3-4 قطرے ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر بہت ہوں تو آنسو کی نمکینیت منہ میں پائے اور بہت زیادہ جمع ہو جائے تو پھر ان کو نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح چہرہ کا پسینہ روزہ دار کے منہ میں داخل ہو تو یہی حکم ہے۔ کتاب دیکھیے فتاوی عالمگیری۔ اب دیکھیے اس مسئلے سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھ سے آنسو آ گیا اور وہ آنسو کا قطرہ 1-2 قطرہ اگر منہ میں چلا گیا تو اس کو 1-2 قطرہ کو اگر ہم نگل جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر 3-4 قطرہ 5-6 قطرہ اگر آپ کے منہ کے اندر چلا گیا، آپ جان بوجھ کے اس کو اندر کر لیے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن 1-2 قطرے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے پسینہ کا بھی مسئلہ، پسینہ اگر آپ کے منہ میں چلا گیا اور آپ اس کو جان کر 1-2 قطرہ 3-4 قطرہ کو اگر منہ کے اندر لے لیتے ہیں تو آپ کا روزہ چلا جائے گا، لیکن اگر اس سے کم ہو تو روزہ نہیں جائے گا۔ کتاب دیکھیے فتاوی عالمگیری۔ روزے کی حالت میں پھول سونگھنا، خوشبودار عطر، گلاب، نرگس وغیرہ کا پھول سونگھنے سے یا غسل جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں اتنی دیر کرے کہ سورج نکل آئے بلکہ پورے دن ناپاکی کی حالت میں رہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کتاب دیکھیے کتاب الفقہ۔ اب دیکھیے ایک انسان خوشبو روزے کی حالت میں سونگھتا یا عطر وغیرہ یا اسی طرح سے پھول وغیرہ سونگھ رہا یا ناپاک ہے اور ناپاک غسل بھی نہیں کیا
صبح سے سمجھ لیجیے افطار کا وقت بھی ہو گیا، روزے ناپاکی کی حالت میں وہ روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوا، نہیں، بلکہ روزہ اس کا ہو جائے گا۔ کان میں پانی کے خود بخود چلے جانے سے یا جان کر ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بخلاف تیل کے کس کے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بشرطے کہ تیل پیٹ میں چلا جائے۔ اب دیکھیے کان میں پانی ڈالیں گے یا غسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آپ نے تیل ڈالا اور تیل پیٹ میں چلا آیا تو پھر آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ کتاب دیکھیے علم الفقہ۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، بدن کے مساموں سے جو تیل اندر یعنی جسم میں داخل ہوتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو شخص پانی سے نہایا اور اس کو جسم کے اندر سردی محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیز آنکھوں میں دوا ٹپکائی تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا۔ کتاب دیکھیے فتاوی عالمگیری۔ اب دیکھیے اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور غسل کرنے کے بعد آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بدن کے اندر سمجھ لیجیے پانی داخل ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کتاب دیکھیے فتاوی عالمگیری۔ خون روکنے کے لیے منجن کا استعمال۔ سوال، جبکہ مسحوروں سے خون اور مواد یعنی پیپ وغیرہ نکلتا ہو تو کسی ایسے منجن کا جو خون کو روکے اور دافع ہو یعنی اس کو دور کرنے والا ہو خون کو، تو استعمال جائز ہے یا نہیں؟ یعنی ایک سوال کیا گیا، اس کا جواب یہ ہے جائز ہے۔ یعنی اگر آپ کے منہ سے خون نکلتا ہے دانت سے اور اسی طرح سے آپ کے یہ دانت سے تھوڑا زخم ہو گیا ہے، پیپ وغیرہ ہے، تو آپ کیا منجن وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جس سے وہ خون بند ہو جائے؟ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ پھر آگے بول رہے ہیں مگر منجن مل کر فوراً منہ دھو لے اور کلی کرے تاکہ اس کا اثر پیٹ میں نہ جائے، اور منجن ایسا ہو کہ عادتاً پیٹ میں نہ پہنچتا ہو مگر بچنا اچھا ہے، اس لیے کہ کراہت تنزیہی تو بہرحال ہے۔ احتیاط کے ساتھ منجن ملے اور دانتوں کو صاف کرے، حلق کے اندر کچھ نہ جائے تو مکروہ نہیں ہے، یعنی مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر منجن آپ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو جلدی کر لے، صاف کر لے دانت کو، اور اس کا مزہ اور یہ منہ کے اندر حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ کے دانت میں درد ہو اور آپ منجن یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے روزہ میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ مسواک اور کوئلے سے دانت صاف کرنا۔ کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ جاتا رہے گا۔ اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، خواہ سوکھی مسواک ہو یا تازہ، اسی وقت کی توڑی ہوئی، اور اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کروا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے جب بھی مکروہ نہیں۔ اب دیکھیے کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا بول رہے بہتر نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، بہتر نہیں ہے بول رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ لیکن نیم کا جو مسواک وغیرہ ہوتا ہے، چاہے وہ سوکھا ہوا کئی دن کا ہو، چاہے اسی طرح سے آپ اسی طرح سے درخت سے توڑ کے لائے اور یوز کر رہے ہیں، تو اس کا اگر کروا پن اگر آپ کے منہ میں محسوس ہو رہا ہے تب بھی، یا حلق کے اندر محسوس ہو رہا ہے تب بھی، آپ کا روزہ نہ تو مکروہ ہوگا اور نہ تو روزہ ٹوٹے گا۔ کتاب دیکھیے مسائل روزہ۔ تمباکو کا پتہ جلا کر دانت صاف کرنا۔ بعض عورتیں تمباکو کا پتہ جلا کر اس کی راکھ اور مسی سے رمضان شریف میں دانت صاف کرتی ہیں، کیسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دانتوں کو مل کر دھو لیا جائے کہ پیٹ میں اس کا اثر نہ جائے تو روزہ میں کچھ خلل نہیں آتا۔ تو تمباکو وغیرہ سے بھی دانت کو صاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کر لے تو جلدی سے تھوک کے منہ کو کلی کر لے تاکہ اس کا اثر پیٹ کے اندر نہ جائے، تو کیا ہوگا کہ آپ کا روزہ نہ تو مکروہ ہوگا اور نہ ہی آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال۔ روزے کی حالت میں فقہائے احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، چاہے وہ خشک یعنی سوکھی لکڑی ہو جس میں تھوڑا سا مزہ بھی موجود ہو، لیکن ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا حال اس سے الگ ہے، اس میں بہت محسوس ذائقہ ہے۔ مسواک نہ اس پر اطلاق ہوتا ہے اور نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کسی ضرورت شدیدہ کے بغیر اس کا استعمال کراہت سے خالی نہ ہوگا، ہاں عذر کی بنا پر کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ جو کولگیٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کا الگ چیز ہے، وہ مسواک پہ اس کو نہیں لگا سکتے کہ نہیں مسواک ہی کی طرح کولگیٹ بھی ہے، نہیں، بلکہ آپ مسواک سے کر لے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو مسواک نہیں مل رہا ہے اور
آپ پریشانی بھی ہو رہی ہے، اگر دانت میں کولگیٹ سے دانت صاف نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بدبو آئے گی. تو اس وجہ سے اگر ضرورت ہے آپ کو تو ٹوتھ پیسٹ یعنی کولگیٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، زیادہ ضرورت ہو. نہیں تو آپ بہتر ہے کہ مسواک کا استعمال کریں. سوال: قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: اگر قے منہ بھر کر آئی اور ایک چنے کے برابر یا اس سے زائد جان بوجھ کر عمدن واپس لوٹا لی تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا فرض ہے، کفارہ نہیں. اور اگر جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کی تو اس صورت میں بہرحال روزہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ واپس نہ لوٹائے، البتہ منہ بھر کے قے نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اب دیکھیے اس میں کیا باتیں بتا رہی کہ اگر کوئی آدمی منہ بھر کر قے آیا، اپنے آپ آ گیا سمجھ لیجیے، اور ایک چنے کے بقدر یعنی جان بوجھ کر اس کو پھر اپنے پیٹ کے اندر واپس لوٹا لیا تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا رکھنا ہوگا، اس ایک روزہ کا بعد میں ایک روزہ آپ کو رکھنا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قے کیا اور منہ بھر کے قے ہو گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے قے کر رہا ہے اور منہ بھر کے نہیں ہوا، تھوڑا سا ہی ہوا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. قصدن قے میں سے کچھ منہ میں چلی جانا: اگر کوئی شخص قصدن یعنی جان کر قے کرے تو اگر منہ بھر کر نہ ہوگی تو روزہ فاسد نہ ہوگا. جو قے جان کر کیا جائے اور منہ بھر کر نہ ہو، اگر وہ بے اختیار حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا. اب دیکھیے جو قے قصدن کیا جائے اور منہ بھر کر نہ ہو، وہ اگر بے اختیار حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. اب دیکھیے کوئی انسان جان بوجھ کے قے کیا لیکن تھوڑا سا کیا، جان بوجھ کے کیا، اس کو الٹی وامٹ آ ہی نہیں رہا تھا، وہ کیا اور تھوڑا سا آیا لیکن وہ اپنے آپ اندر چلا گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ اپنے آپ گیا، وہ جان بوجھ کے نہیں لیا، تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کتاب دیکھیے علم الفقہ. اپنے آپ قے ہو جانا: آپ ہی آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی ہو یا زیادہ. البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر کر قے ہو گئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں گیا. نیز تھوڑی سی قے آئی اور پھر خود بخود حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر جان کر لوٹا لی تو روزہ ٹوٹ گیا. کتاب دیکھیے فتاوی ہندیہ. اب ذرا سوچئے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر قے کرتا ہے لیکن منہ بھر کر نہیں ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح سے اگر اپنے آپ بھی قے ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر جان بوجھ کے کیا لیکن منہ بھر کے ہو گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب دیکھیے رمضان میں جنابت کا غسل صبح کو کرنا. سوال: رمضان میں غسل جنابت صبح کو کرنے سے روزہ میں کچھ تو نقصان نہیں ہوتا؟ جواب: اس صورت میں روزہ میں کچھ خرابی نہیں آئے گی. کتاب دیکھیے فتاوی دارالعلوم. سوال: روزہ میں رومال بھگو کر سر پر ڈالنا. سوال: ایک شخص روزہ میں جان کر رومال بھگو کر اس لیے سر پر ڈالتا ہے، اوڑھتا ہے تاکہ تھوڑا روزہ میں آسانی ہو، یہ کام کیسا ہے؟ جواب: ابو داؤد کی روایت اور رد المختار کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح مفتہ بہ قول یہی ہے کہ ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے. تو گویا کوئی آدمی جہاں دھوپ زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ دیکھیں گے روزے رکھنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اگر سر پر بھیگا ہوا کپڑا رکھ لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو تو اس سے نہ تو روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے. سوال: روزے میں تر کپڑا پہننا اور 3-4 مرتبہ غسل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے روزے میں کچھ فرق آتا ہے یا نہیں؟ جواب: اس سے روزے میں کچھ فرق نہیں آتا. کہ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کیا ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے میں گرمی زیادہ ہے وہ جہاں آپ کی بستی میں، تو وہاں کے لوگ اگر بھیگا ہوا کپڑا پہن لیتے ہیں یا بار بار جا کے غسل کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ روزے میں کچھ خلل نہیں ہوگا، نہ تو مکروہ ہوگا روزہ اور نہ ٹوٹے گا. گرمی کی وجہ سے روزے میں کلی کرنا. روزے میں گرمی کی وجہ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا منہ پر پانی ڈالنا، نہانا، کپڑا پانی سے تر کر کے بدن پر ڈالنا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. کتاب دیکھیے علم الفقہ. تو اگر کوئی آدمی گرمی کی وجہ سے روزے کی حالت میں بار بار کلی کر رہا، ناک میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، نہا رہا ہے، بھیگا ہوا کپڑا پہن رہا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. روزے میں خون نکلوانا. سوال: روزے کی حالت میں بذریعہ انجیکشن خون نکلوانا کیا روزہ توڑ دیتا ہے یا نہیں؟ جواب: اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کمزوری کا خطرہ ہو کہ اگر ہم انجیکشن سے خون نکال لیں تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے تو ایسا کرنا بہتر نہیں ہے. لیکن انجیکشن سے اگر آپ خون نکال رہے ہیں تو آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، آپ کا روزہ ہو جائے گا. کتاب دیکھیے احسن الفتاوی.
امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ تمام مسائل پسند آئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔